میرے گھر میں نیا چوکیدار آیا تھا۔ لمبا سا سانولے رنگ کا پنجابی لڑکا تھا۔ نام اس کا ساجد تھا اور مجھے وہ بہت کمال کا لگتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس پنجابی لڑکے کو تنخواہ کے ساتھ کچھ بزنس بھی دوں گی، لیکن پہلے یہ ضروری تھا کہ میں چیک کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر میں کسی کو بتا دے یا کسی نوکر کو بتا دے جو بعد میں میرا بھانڈا پھوڑ دے۔ میرا بیڈ روم پہلے فلور پر ہے اور ہمارے گھر کا واحد بیڈ روم ہے جس کی کھڑکی گھر کے مین گیٹ کے سامنے کھلتی ہے۔ باقی سب بیڈ روم دوسری طرف ہیں اور ان کی کھڑکیاں لان میں کھلتی ہیں۔ مین گیٹ کی ایک طرف ایک چھوٹا سا کوارٹر ہے جہاں ساجد آرام کرتا تھا۔ میرے ابو اکثر رات کو دیر سے گھر آتے اور اس لیے جب تک ابو نہیں آتے وہ ساجد چوکسی سے گیٹ پر بیٹھا رہتا تھا تاکہ ابو کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس رات ابو جلدی ہی گھر آ گئے تھے، مگر لگتا تھا کہ ساجد کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک گیٹ سے اندر اپنی کوٹھلی کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ والی نیلی یونیفارم پہن رکھی تھی اور کوئی اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اسے دیکھا اور اپنے کپڑے اتار دیے۔ میں بالکل ننگی تھی لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں اسے آہستہ آہستہ گرم کرنا چاہتی تھی۔ ننگی ہونے کے بعد میں نے اپنے گھر میں روشنی کم کر دی۔ میں اپنی کھڑکی کے پاس آ کر ٹہلنا شروع ہو گئی۔ میں کھڑکی سے کافی دور ٹہل رہی تھی اور میرا اندازہ یہ تھا کہ ساجد کو یوں لگے جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہی۔ میں نے چھپ کر دیکھا تو ساجد بے قراری سے کھڑکی کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگلے دن میں نے آفس جاتے ہوئے ساجد کو دیکھا، اس کی نظریں میرے منہ پر جمی تھیں۔ اس رات میں نے کھڑکی میں اسے ایک ہلکی سی جھلک اور دکھائی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے کمرے میں آنے کو کہا اور اپنے واش روم کا نل صحیح کرنے کو کہا۔ واش روم میں میری بلیزر اور پینٹی پڑی تھی۔ اس طرح میں اسے تھوڑا تھوڑا دکھاتی رہی۔ ایک دن میرے گھر والوں نے 3 دن کے لیے ایک شادی میں لاہور جانا تھا۔ میں آفس کو بہانہ بنا کر رک گئی۔ صبح میں نے ایک بالکل باریک کپڑے کی قمیض اپنے بلیزر پر پہنی اور اس کے پاس جا کر اسے بازار سے کچھ سامان لانے کو کہا۔ اس کی نظریں میری چونچوں پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سامان سیدھا بیڈ روم میں لے کر آنے کو کہا اور اندر چلی گئی۔ بیڈ روم پہنچ کر میں نے اپنی قمیض اور شلوار اتار دی۔ اب میں صرف بلیزر پہنی تھی۔ میرا سامان گیلا ہونے لگا تھا اور میں نے اپنی انگلیاں چوسنا شروع کر دی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوا اور مجھے بیڈ پر صاف ستھرا دیکھ کر وہ رک گیا۔ میں نے بیڈ پہ ننگی لیٹی تھی اور ٹانگیں اوپر اٹھائے رکھی تھیں۔ میری انگلیاں میری گانٹ پہ تھیں اور میں اسے چوس رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں مسکرائی اور اسے کہا کہ وہ سامان میز پر رکھ کر بیڈ پہ آ جائے۔ سوری میڈم، میں بیڈ پہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آپ میری مالکن ہیں لیکن میں نے آپ کے ساتھ زنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا لیکن میں خود تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ سامان رکھ کر واپس جانے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ کہنے لگی۔ میڈم مجھے جانے دیں پلیز۔ میں نے کہا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سب کو بتا دوں گی کہ تنہائی کا موقع پا کر تم نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے آپ کی بھی بدنامی ہوگی، اور اگر آپ اس کہانی کو آگے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پارٹ 2 کے لیے 1 دن کا ویٹ۔